لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بے حد احسان فضل ہے، جنہوں نے ہمیں اپنے ہی لطف و کرم سے انسان بنایا، مسلمان بنایا، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اس مبارک دن میں دین کی نسبت سے کچھ وقت اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اس کو قبول فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے۔ جنت میں جب ہماری جگہ تو منزل تو جنت ہی ہے نا۔ یہ ساری جتنی بھی محنت ہو رہی ہے، فکر ہو رہی ہے، وہ نماز، روزہ، حج، ذکر، تلاوت، صدقہ، قربانی، سب کی پیچھے کیا ہے کہ اللہ کے دیدار کی جگہ جنت نصیب ہو جائے۔ ایک ہی ہے نا، کیونکہ ہم مسافر ہیں، یہاں پہلے بھی کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، آئندہ بھی رہنے کے لیے کوئی جو آئے گا وہ جانے کے لیے آئے گا، جو آیا وہ بھی جانے کے لیے آیا، جو آئے گا وہ بھی جانے کے لیے آئے گا، رہنے کے لیے یہاں۔ چونکہ یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اس جگہ نے خود نہیں رہنا تو ہم نے اس میں کیا رہنا ہے۔ ہماری اور آپ کی اصل منزل جو ہے، اصل گھر، وہ جنت ہے۔ جنت میں جب لوگ چلے جائیں گے تو وہاں جنت میں کچھ وعدے ہیں کہ غم نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ اہل جنت کو ایک پریشانی ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ فلاں وقت جو غفلت میں گزرا ہے، اگر وہ میں اللہ کی یاد میں گزارتا تو اتنے درجے اور بلند ہوتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے جو اللہ ہمیں اپنے گھر میں دین کی نسبت سے آنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اس کی قیمت اصل میں دنیا میں نہیں ہے، قیمت مرنے کے بعد ہے۔ ادھر سے آ کر بتانے والا کوئی نہیں، ادھر بتانے والے کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ، صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ بات حضور کی زبان سے سن کے سمجھ آ گئی تھی، اسی لیے ان کے لیے ایمان لانے کے بعد سارے قبیلے کو چھوڑنا، خاندان سے تنہا ہو جانا، مکے جیسا آبائی گھر، آبائی وطن چھوڑنا، اپنی جان لگانا، اپنا سارا مال لگا دینا، اپنی اولاد کو جہاد میں بھیج دینا، وطن سے بے وطن ہونا، رات کی راحت کو قربان کرنا، دن کی گرمی کو برداشت کرنا، سارے کام اس لیے آسان ہو گئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جتنا میری جان، مال، اولاد لگ گیا وہی کام آئے گا، باقی یہیں رہ جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محنت سے ایک جماعت تیار کی۔ جانا تو ہر کسی نے ہے، لیکن آپ نے اپنی مبارک زندگی میں ایک جماعت تیار کی۔ دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہتا، اس کا نظریہ اور اس کا مشن ہمیشہ رہنا چاہیے۔ جس کا مشن زندہ ہے وہ زندہ ہے، جس کا مشن ختم ہو گیا اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ ذرا تصور کریں، نبی تو سارے سچے تھے۔ آج اگر 20 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں تو اس کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس وقت دنیا میں 36 کروڑ قرآن کے حافظ ہیں، آدھے تو تلاوت کرتے ہوں گے کہ نہیں ہے جی حافظ صاحب؟ آدھے تو تلاوت کرتے ہوں گے، اور سب تلاوت کا ثواب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی خیر کا جو کام کر رہا ہے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے، تو اس کا اجر اس کی نیت کی خرابی سے اگر اس کو نہ بھی ملے تو اس کا عمل کا اجر حضور کو ضرور مل رہا ہے۔
پھر دوسرا نمبر صحابہ کرام علیہ رضوان کا ہے، انہوں نے یوں نہیں قربانیاں دی، وہ سمجھتے تھے کہ یہاں تھوڑی دیر کی قربانی پھر ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک کھاتا کھل جائے گا نیکیوں کا۔ آج یہ جو میں اور آپ اعمال کر رہے ہیں، حضور سے یہ باتیں بھی، یہ عمل بھی صحابہ نے سیکھے۔ صحابہ نے پھر سیکھ کر وہیں بیٹھے نہیں رہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ صحابہ کی ایک جماعت تو تاجروں کی شکل میں، اللہ اکبر، سفر کرتی کرتی چائنا میں آ پہنچی۔ ایک جماعت دعوت دیتے دیتے ساحل مکران تک آ گئی۔ ایک جماعت جہاد کرتے کرتے افغانستان کابل آ گئے۔ فقیر نے ان 70 صحابہ تابعین کی قبریں دیکھی ہیں، سبحان اللہ۔ تاریخ میں وہاں لکھا ہے 2000 سال پہلے تک کبھی کسی نے صحابہ سے پہلے کابل کو اس طرح لڑ کر فتح نہیں کیا۔ چاروں طرف پہاڑ ہے۔ وہ کیا تھا؟ اندر وہ جذبہ تھا جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر تربیت کر کے ڈالا تھا۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے، حجۃ الوداع میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آخری حج آپ کا ہے، جس کے بعد آپ 2 ماہ کچھ عرصہ اس دار فانی میں رہے اور پھر اس دار فانی سے ہجرت فرما گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں صحابہ سے پوچھا، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا پہنچا نہیں دیا، آپ نے حق ادا کر دیا۔ آپ نے یوں انگلی کا اشارہ اٹھا کر کہا، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، یہ تو گواہی دے رہے ہیں، تو بھی گواہ ہو جا، میں نے تیرے دین کی دعوت کے کام میں کوئی کوتاہی نہیں کی، یا اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ پھر صحابہ سے متوجہ ہو کر فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، میں نے جو تم تک پہنچایا ہے اس کو غائبین تک پہنچاؤ۔ 1 لاکھ، ایک روایت میں 70,000 ہے، عمومی 1 لاکھ سے زیادہ، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کی تعداد تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک خطبہ سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اب تم غائبین تک پہنچاؤ۔ اور 1.25 لاکھ میں سے حجاز مقدس میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، باقی سارے حضور کے مشن کو لے کر ہماری طرح گئے نہیں۔ بھائی احمد حسن گھر نہیں گئے، بیوی سے اجازت لے لو، زاد راہ لے لو، انتظام کر لو، بس وہیں سے نکل پڑے، پتہ نہیں گھر جاتے جاتے موت آ جائے۔ حضور سے عہد کیا ہے، حضور نے ایک ذمہ داری لگائی، وہیں سے نکل پڑے، وہیں سے نکل پڑے، اور جدھر جاتے گئے اللہ فتوحات عطا فرماتے گئے۔ وہ ظاہر میں نہتھے تھے، وہ ظاہر میں نہتھے تھے، لیکن وہ ایمان کی دولت سے مزین تھے، وہ اسلحہ سے لیس نہیں تھے، لیکن ایمانی قوت سے وہ لیس تھے۔ وہ ظاہر میں دنیا کی حمایت سے عاری اور خالی تھے، لیکن اللہ کی حمایت یافتہ تھے۔ مجھے وہ جنگل بھی افریقہ کا دیکھنے کی سعادت ہوئی، جس جنگل میں آج بھی 1450 سال ہو گئے ہیں، آج بھی آپ کو پیدل چلنے کی، گاڑی کے شیشہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی جتنے میوزیم ہیں وہاں درندے جو ہیں وہ قید ہے اور بندے گھوم پھر کے دیکھتے ہیں، وہاں درندے آزاد ہیں اور آپ گاڑی میں، اور آپ کو اجازت نہیں کہ آپ شیشہ بھی کھول لیں۔ صحابہ اس جنگل میں آئے، سبحان اللہ یار، یہ تھے غلام۔ اب وہ اتنا بڑا جنگل آج بھی ہے، 350 کلومیٹر ہے، تو نقشے کے باوجود تو ہم جب باہر نکلنے لگے تو نکلتے نقشہ دیکھتے دیکھتے ہم کوئی 100 کلومیٹر دوسری طرف جا نکلے، لیکن موٹر وے تھا، جلدی سفر طے ہو گیا۔ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں، صحابہ کرام علیہ رضوان جب اس جنگل کے پاس آئے اور انہیں دین کی دعوت کے لیے ٹھہرنا تھا، تو ایک صحابی نے درخت پر چڑھ کے کہا، ایھا السباع والکلاب، او جنگل کے درندوں، جانوروں،
نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ کے ساتھی ہیں، ہم حضور کے شاگرد ہیں، ہم یہاں کچھ رہنا چاہتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے جنگل کے درندوں نے اپنے بچے منہ میں ڈال لیے اور دم ہلا کر وفاداری سے کہہ رہے تھے اگر تم حضور کے غلام ہو تو ہم حضور کے غلاموں کے غلام ہیں۔ اللہ ہمیں اس فرما برداری میں سے کچھ حصہ نصیب فرما دے۔ میں عرض کر رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تربیت سے ایسی جماعت تیار کی، ایسی جماعت تیار کی جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے ان کے دلوں میں تقوی کا امتحان لے لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ عزت کس بنیاد پر ہے؟ قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تمہارے میں سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تو امتحان بھی رب نے نماز روزہ حج ذکر تلاوت کا نہیں لیا، اللہ نے امتحان بھی صحابہ کا تقوی کا لیا۔ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کو خوش رکھنے کا، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا کتنا دل میں خوف ہے، کتنی فکر ہے۔ اللہ نے ان کے دل کا امتحان لیا، پھر میرے رب نے 100/100 نمبر بھی عطا فرما دیے ہیں۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ کوئی آنے والے وقت میں کہہ سکتا ہے کہ صحابہ میں یہ خامی تھی، ایک صحابی نے یہ کیا، ایک صحابی سے یہ غلطی ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں تو کون ہے گننے والا، میں نے جو انہیں معاف کر دیا ہے۔ لہم مغفرۃ، اور تو ان کے عمل کو چھوٹا مت سمجھ۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، میں رب نے ان کے دل کے امتحان کے بعد ان کے ہر عمل کو قبول بھی کر لیا ہے، غلطیوں کو معاف بھی کر دیا ہے، اور عمل پر اجر عظیم کا وعدہ بھی کر دیا ہے۔ اور میں نے رب نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یار کیسی رضا تھی، کیسے اللہ سے خوش تھے، کیسے اللہ سے خوش تھے۔ کبھی کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہاں سے نیزہ لگتا ہے اتنی زور سے لگتا ہے کہ وہ دوسری طرف پار ہو جاتا ہے، تو وہ ہائے وائے نہیں کہتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ابھی حال ہی میں اسرائیلی فوجیوں نے کہا ہماری حماس والوں سے کیا لڑائی ہو سکتی ہے، ہم جان بچانے والے ہیں، وہ جان لگانے والے ہیں۔ میرے پیارو، ہم بھی آج جمع ہوئے مال پر خوش ہوتے ہیں۔ ایک صحابی قسم دے کر کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم دے رہا ہوں حضور، وہ مال جو آپ کے کہنے سے لگا دیتے ہیں وہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جو میرے پاس رہ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس جذبے میں سے کچھ حصہ نصیب فرما دے۔ لگے رہیں، مانگتے رہیں، اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ مانگنے والوں کو محروم نہیں فرماتے ہیں، مانگنے والوں کو محروم نہیں فرماتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں راضی ہو گیا ہوں۔ لہم جنات تجری تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب رب کہہ رہے ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے تو کوئی نکال سکتا ہے؟ تمہیں بہت سے لوگوں کو صحابہ میں عیب نظر آتے ہیں، خامیاں نظر آتی ہیں، میں کہتا ہوں تمہیں تمہاری آنکھ کی خرابی ہے، صحابہ کے کردار کی خرابی نہیں ہے۔ اگر ان میں خامی ہوتی جو تو گنواتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وحی کی زبان سے ان کو یہ نہ کہتے۔ حضرت عثمان کی آج شہادت کا دن ہے، حضور نے کیا فرمایا؟
لکل نبی رفیق فی الرفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، جنت میں ہر کسی کا ایک ساتھی ہوگا، ہر کسی کا ایک خاص ساتھی ہوگا جس کو وہ جنت میں ساتھ رکھ سکیں گے، تو میرا جنت کا ساتھی عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے 5ویں پشت میں جا کر حضور سے نسب ملتا ہے اور نام عثمان ہے۔ اور سنیں اللہ اکبر، 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک بار حبشے کی ہجرت کی ہے، پھر مدینے کی ہجرت کی ہے، اس لیے انہیں ذو ہجرتین کہا جاتا ہے۔ حضور کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگر ہیں، یہ وہی 2 بیٹیاں ہیں جن کو ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دے دی تھی۔ اللہ اکبر، ایک اللہ والے کی بیٹی کو طلاق ہوئی تو کسی دوسرے نے جا کر کہا آپ کو مبارک ہو، وہ حیران ہوئے کیسا ہے؟ کہا کچھ سنتیں وہ ہیں جو ہم زندہ نہیں کر سکتے، وہ اللہ ہمیں اس نسبت سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ حضور کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی، تیری ایک کو ہی حضور سے ایک نسبت قائم ہو گئی۔ حضرت عثمان سے حضور نے اپنی ایک بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح کیا، اور اللہ کی شان، جس دن بدر فتح ہو رہا ہے، جس دن بدر میں فتح ہو رہی ہے، اگلی رات دن کو خوشی فتح کی ہے، رات کو حضرت رقیہ کی وفات کی خبر ملتی ہے، واپس پہنچتے ہیں تو اس وقت ان کی تدفین ہو رہی ہوتی ہے۔ حضور نے 2 بیٹی دے دی، حضرت ام کلثوم، یہ درجے میں 3 نمبر پر ہے، حضرت رقیہ درجے میں 2 نمبر پہ ہے، پہلے نمبر پہ حضرت زینب ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے سے شادی ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے سے شادی ہوئی تھی، اس کا ایک الگ قصہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رشتہ داری کی تعریف کی کہ جو میرے ساتھ زبان کی تھی وہ اس پر ہمیشہ قائم رہے۔ آخر میں بھی حضور نے کہا کہ جب ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے تم، تو پھر تم میری بیٹی کو مدینے بھیج دو، تو اس نے اپنی بیوی کو مدینے بھیج دیا۔ عہد تھا، اس عہد پر پورے اترے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت ام کلثوم کا نکاح کر دیا۔ ام کلثوم بھی 2 سال حیات رہیں، پھر وہ بھی اس دار فانی سے رحلت فرما گئیں۔ اس لیے حضرت عثمان کا دوسرا لقب ہے ذو النورین، جن کے گھر میں نبی کی 2 نور والی بیٹیاں رہی ہیں۔ اور جب حضرت ام کلثوم فوت ہوئی تو حضور نے کیا فرمایا؟ ایمان والو ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کے سنو، حضور فرما رہے ہیں اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ فوت ہو جاتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت عثمان تشریف لے آئے، حضرت ابو بکر آئے، حضور نے فرمایا آنے دے، حضرت عمر آئے، آنے دے، کون آیا؟ عثمان آیا، کہا ٹھہرا دے، ٹھہرا دے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوئی، حضور اٹھے، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ نے پنڈلی کا کپڑا ٹھیک کیا اور پھر فرمایا اجازت دے دو۔ میں بہت حیران ہوئی، جب چلے گئے سب تو میں نے پوچھا میرے ابا آئے تھے تو آپ نے کہا آ جائیں، عمر آئے تھے تو آپ نے کہا آ جائیں، تو حضرت عثمان آئے تو آپ نے اٹھ کے کپڑے ٹھیک کیے۔ کہا عائشہ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کہنے لگے، جب لوگوں نے انہیں محاشرے میں کر لیا تھا تو باہر نکل کر انہوں نے 3 باتیں کہی تھی۔ کہا تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو، قتل کے لیے 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی کو قتل کیا ہو تو بدلے میں قتل کیا جاتا ہے۔ دوسری بات وہ اسلام سے پھر جائے تو مرتد ہونے کی سزا میں قتل ہوتا ہے۔ تیسری شادی شدہ ہو، زنا کر بیٹھے تو رجم ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے۔ میرے اندر تو ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا عثمان تو نے خیانت کی ہے۔ انہوں نے کہا بھولے میں نے کیا خیانت کرنی ہے، میرا تو نام ہی غنی تھا، میں نے اپنا سارا مال
رسول اللہ کے اشاروں پر خرچ کرتا رہا. تمہیں یاد ہے جب رسول اللہ نے اعلان کیا بیر روم جو خریدے گا اللہ اسے جنت میں حوض کوثر سے پلائیں گے، اسے پلائیں گے. تو میں چلا گیا تھا، میں نے اس یہودی سے پوچھا جو پانی بیچتا تھا آج بھی پانی تھوڑے ملک دا خرید دے تو انہوں دی کمپنی دا. میں بڑا حیران ہوں. وہ کہتا ہے نیسلے کا لے آنا، اس میں کوئی شفا ہے خاص. نیت کرو آج کے بعد ہم یہودیوں کا پانی مشروبات نہیں پیئیں گے ہزار سے انشاءاللہ. پتہ نہیں گھر جاؤ گے تھوڑی چلڑی بھی ہے کہ نہیں ہے، ایتھے تے نیت کر لو. یہودی مصنوعات اپنے گھر میں آنے نہ دیں، قادیانی مصنوعات اپنے گھر میں آنے نہ دیں. نیت کرتے ہیں زور سے انشاءاللہ. تو کیا جائے. میں ایک بڑے حاجی صاحب کے ہاں گیا تو وہاں ہر ٹیبل پر نیسلے کی بوتل پڑی ہے، 7 سپرائٹ پڑی ہے. یقین کرے میں سفر کر کے گیا تھا، میں نے ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں پیا. کھانا تو بہت دور کی بات ہے، ڈشوں کی انتہا نہیں تھی. ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں پیا، ایک لقمہ کھانا تو بہت دور کی بات ہے. اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ والی وہ حمیت تو پیدا کر لے. مر نہیں جاتا بندہ، کچھ نہیں ہوتا. میں عرض کر رہا تھا میرے پیاروں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اس سے پوچھا. اس نے کہا نہیں میرا کاروبار خراب ہو جائے گا، میری اسی پر معیشت چلتی ہے. انہوں نے کہا چلو ایسے کرتے ہیں، آدھا تمہارا، آدھا ایک دن ہمارا ایک دن تمہارا. اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے. پیسے بھی پورے لے لیے اور کہا ایک دن. اب حضرت عثمان نے آ کر مدینے میں اعلان کر دیا حضور وہ کنواں میں نے خرید لیا ہے، ایک دن ہمارا ہے ایک دن اس یہودی کا ہے. پیسے تو لے لیے اس نے لیکن پھر بھی یہ شرط رکھ لیا. تو سودا ایسا تھا جس کو چھوڑا اسی ہوندے تے اسی کہندے مشورہ کریے. اور سودا کس کے ساتھ تھا یار؟ رسول اللہ کی زبان مبارک سے اللہ کے ساتھ سودا تھا. وہ سودا بھی کوئی مہنگا ہوتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں وہ زمین جو ہے نا جائیداد وہ مہنگی نہیں ہوتی، اگر آج مہنگی ہے تو کل کو ہے، لیکن جنت کی زمین بھی کوئی بھی مہنگی ہو سکتی ہے. اور پھر حضور کی زبان سے ہے اللہ اسے اپنے ہاں سے کوثر سے پانی پلائیں گے. کون پلائیں گے؟ اللہ پلائیں گے. 35,000 سونے کے، بعض نے 17,000 لکھے ہیں، 17,000 بھی کم تو نہیں، 35,000 سونے کے سکے حضرت عثمان نے اس کو دیے. اور اس نے کہا ایک دن ہمارا کو. انہوں نے اعلان کر دیا ایک دن جس نے پانی بھرنا ہے وہ مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، جو بھی ہے مفت میں پانی بھرے. بھائی ہفتہ 10 دن نہیں لگے سا. اور اس نے کہا باقی ادوی خرید لا. حضرت عثمان نے وہ کہا میں نے وہ کنواں خریدا، آج بھی مسلمان اس سے پانی پی رہے ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چھوٹی پڑ گئی. حضور نے کہا اس کی وسعت کے لیے کون پیسے دیتا ہے؟ میں مالک کے پاس گیا، جتنے پیسے مانگے. یہ نہیں کہا بارگننگ نہیں، کیوں بارگننگ میں سودے میں تاخیر ہو سکتی ہے. کتنے چاہیے؟ اس نے کہا اتنے چاہیے. یہ پکڑو حضور میں نے یہ زمین خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے چندہ مانگا غزوہ تبوک میں. پہلی بار حضرت عثمان کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں 100 اونٹ دوں گا. حضور نے پھر مطالبہ کیا، کہا میں 1000 اونٹ دوں گا. 1000 اونٹ. اللہ اکبر. حضور نے پھر مطالبہ کیا، انہوں نے سمجھا کہ ابھی ضرورت پوری نہیں ہوئی. 70 گھوڑوں کا اعلان کر دیا. حضور نے پھر اعلان کیا، سمجھے ابھی ضرورت پوری نہیں ہوئی. جلدی سے گھر گئے. گھر میں جتنے سونے کے سکے رکھے ہوئے تھے، سونے کے
کاغذ ڈالر نہیں، کاغذ کے ریال نہیں، 1000 کے قریب سونے کے درہم اشرفیاں رکھی گئی تھیں، 1000۔ بھئی 1000 ہو تو اٹھانا بھی آسان نہیں ہے، مشقت سے خود اٹھا کے لائے۔ اور پیغمبر ابھی خطبہ دے رہے ہیں تو یہاں آ کر کپڑے سے یوں زمین پہ نچھاور کر دی۔ پیغمبر علیہ السلام جب نیچے اترے خطبہ دے کر تو آپ یوں ان کو اٹھاتے تھے، ایسے سکے آپ جو جنہوں نے دیکھے ہو یوں اٹھاتے تھے اور ایسے تھوڑے تھوڑے پھر ڈالتے تھے، پھر یوں اٹھاتے اور پھر یوں لٹاتے اور فرماتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام تو کیا کہا، میں بتا رہا تھا کہ کہا قتل کے لیے 3 اسباب ہوتے ہیں، اور پھر آخری بات عجیب فرمائی، تم کہتے ہو میں نے بددیانتی کی ہے، اموال میں بددیانتی کی ہے، اور میں تو اپنی ذات سے کبھی بددیانتی نہیں کی، میں نے تو آج تک اپنی نفس سے نیچے اپنا جسم بھی کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارو، یہ لوگ تھے جن کی حضور نے تربیت کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی ہجرت حبشہ کی، پھر مدینے کی ہجرت کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ بدر میں شریک اس لیے نہیں ہو سکے، حضور نے ان کی تشکیل کی تھی کہ رقیہ بیمار ہے، تمہاری تشکیل ہے کہ تم نے ان کی خدمت کے لیے یہاں رہنا ہے۔ جب حضور بدر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو باقاعدہ اس میں سے جیسے شریک ہونے والوں کو جیسے اس میں سے حصہ ملا تھا، مال غنیمت میں سے وہ پورا حصہ حضرت عثمان کو دیا کہ یہ میرے حکم سے یہاں رکھا رہا۔ میرے پیارو، کیا تھے حضور کے یہ تربیت یافتہ۔ حضرت عمر کے دور میں قحط پڑ گیا اور کچھ کھانے کو نہیں ہے مدینے میں، حضرت عثمان کے 1000 اونٹ، کتنے؟ 1000 شام سے غلے کے آئے۔ تاجروں نے کہا کہ کنٹینر کے کنٹینر آ گئے ہیں، ہم مل کے سودا کر لیتے ہیں، پھر ہم مہنگے داموں بیچیں گے۔ یہی ہے نا بھائی، آپ کی ہماری تجارت تو یہی فائدہ اٹھاؤ، مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ۔ حضرت عثمان کو 4 گنا، ہمارے کیا کہتے ہیں 400 گنا ہے، 400 گنا تک لوگوں نے نفع کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ مدینے کے تاجر اکٹھے ہوئے کہ کون ہے جس نے اتنا حضرت عثمان کو لگا دیا ہے؟ وہی عام طور پہ زیادہ سے زیادہ ڈبل لگتا ہے، ٹرپل لگ گیا، 400 گنا، اور کہتے ہیں ابھی اور زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کل وہاں آنا۔ آ کر حضرت عمر سے کہا مدینے کے لوگ پریشان ہیں، شہر مصطفیٰ کے لوگ پریشان ہوں، عثمان منافع کماتا رہے، میں یہ سارے اونٹ غلہ سمیت مدینے کے محتاجوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اچھا حوصلہ آئے۔ جب کہ محاصرہ ہو گیا، لوگوں نے محاصرہ کر لیا، 40 روز تک باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جا رہی۔ آج کا دور نہیں تھا کہ ٹینکی بھری ہوئی ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کر لے۔ کسی نے پوچھا عثمان کیسے گزارا کرتے ہو؟ کہا جب بھوک لگتی ہے قرآن پڑھتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تو قرآن پڑھتا ہوں۔ 4 صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عثمان ہے جو رات کو وتر کی نماز میں کھڑے ہوتے پہلی رکعت میں سارا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے۔ ایک طرف دولت کا یہ حال ہے اور ایک طرف عبادت کا یہ حال ہے کہ ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تک حکومت پھیل چکی تھی، اور خطرات تھے کہ لوگ عمر کے نام سے تو ڈرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب واپس مرتد ہوں یا حملے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پھر جگہ جگہ چھاؤنیاں قائم کرائیں، اور پہلا حضرت عثمان کا دور ہے جب بحری بیڑا تیار کیا گیا، اور مسلمان اللہ اکبر
مسلمان بحری بیڑے تیار کر کے سمندر پار کر کے داخل ہو گئے، آج کے یورپ تک پہنچ گئے تھے اور ادھر سے چلے تھے۔ یہ ان سب کے اخراجات حضرت عثمان برداشت کرتے تھے۔ بھائی فوجیں جاتی ہیں تو اخراجات حکومت برداشت کرتی ہے۔ حضرت عثمان نے اپنے خزانوں کے دروازے، بیت المال تو تھا ہی تھا، لیکن اپنے خزانوں کے بھی دروازے کھول دیے تھے۔ جہاد پہ جانے والوں کو کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، دعوت کے کام میں جانے والوں کو کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، اپنے مال کے دروازے کھول دیے۔ ساڈا ایک دوست یہ کہندا سی حضرت عثمان نے دین اسلام کی حفاظت اور غلبے کے لیے بوری دے منہ تھلوں کھول دیتا سی نیچے سے کھول دیا تھا، اوپر سے نکالتے ہوئے وقت لگتا ہے۔ اور کہا جہاں بھی ضرورت ہو، کبھی یہ نہ ہو کوئی کہے کہ مال ہوتا، دولت ہوتی تو ہم دین کا یہ کام بھی سر انجام دے دیتے۔ وہ عثمان جس نے یہ سارے کام کیے۔ آج 18 ذی الحج ہے، 18 ذی الحج کو 40 روز پانی بند کیے ہوئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہرا پتہ کون دے رہے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی معاذ اللہ ان کے ساتھ ملے ہوئے، اور صحابہ ایسے نہیں تھے۔ آج کا بندہ اگر ایسا کام کرے، آج کا بندہ، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ منافق ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ہم سوچ سکتے ہیں اے علی المرتضیٰ کی شان کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے علی المرتضیٰ کی شان کیا ہے؟ علی المرتضیٰ کی شان کی صرف ایک بات سناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جبریل آئے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے فاطمہ کا رشتہ علی کو دے دو۔ آئے ہیں اور تم کہتے ہو علی المرتضیٰ۔ آئے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عثمان کے دروازے پر پہرا دے رہے ہیں۔ بلوائی پیچھے سے داخل ہوئے اور آ کر پہلے جو پاؤں کی ٹھوکر لگائی حضرت عثمان کو لگائی، پھر ایک کدال سر پہ ماری۔ سامنے قرآن تھا، دور جا پڑا، لیکن خون اتنا زور سے بہا کہ قرآن مجید پر جا کر حضرت عثمان کے خون کے فوارے گرے، اور نیچے لکھا ہوا کیا تھا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ 82 سال کی عمر میں آپ سوچتے ہوں گے پھر علیحدہ کیوں نہ ہو گئے خلافت سے؟ حضور نے فرمایا تھا اللہ تمہیں عزت کی قمیض پہنائیں گے، لوگ کہیں گے اتار دو، تم نے اتارنی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے پھر فوج کو کیوں نہیں کہا کہ ان کو ہٹا دو؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ لوگ یہ سر پہ چڑھاتے جا رہے ہیں۔ آپ کہا علی آپ ٹھیک کہتے ہیں، پر شعر رسول میں اپنے لیے لوگوں کا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ اپنے لیے لوگوں کا خون بہانا شہر مصطفیٰ میں پسند نہیں کرتا۔ مجھے شہر کا بڑا احترام ہے، اور پھر اس احترام کا حق ادا کیا۔ شہید تو ہو گئے لیکن شہر مصطفیٰ میں کسی کا خون نہیں بہنے دیا۔ بلوائیوں نے ان کے جنازے پر بھی حملے کی کوشش کی۔ رات کی تاریکی میں آدھی رات کے بعد جنازہ پڑھ کے عام قبروں سے ہٹ کر دور حضرت عثمان کی، آج بھی آپ نے دیکھی ہوگی، اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، دور قبر ہے جنت البقیع میں۔ یہ جنت، آخری بات سمجھو، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ایک ٹکڑا وہ ہے جہاں مصطفیٰ ہے، وہ جنت ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ جہاں رسول اللہ ہے، جہاں رسول اللہ کے 2 صحابہ محو استراحت ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی جگہ خالی ہے، یما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا باغ ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے جہاں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے ایمان بھی حضور سے سیکھا، جنہوں نے قرآن بھی رسول اللہ سے سیکھا، جنہوں نے علم بھی حضور سے سیکھا،
جنہوں نے عمل بھی حضور سے سیکھا، جنہوں نے عمل کی ادائیں بھی حضور سے سیکھی، جنہوں نے عمل کا اخلاص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اللہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان